وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھی آگے نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا لب لباب اور خلاصہ تو صرف اسی میں ہو کر کے رہ گیا ہے کہ بس وہ ان کا کاروبار ان کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ، بس ہماری فیملی سیف رہے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے کاروبار اچھے چلتے رہیں، بس ہمیں صرف یہ مطلب ہے، باقی دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بس۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں پلٹ کر کے یہ چنگاری ہمارے گھر کی طرف آئے اور جس دن ہمارے گھر جلیں گے اس وقت ساری باتیں یاد آ جائیں گی۔ آج ہر مسلمان ہراساں اور پریشان نظر آ رہا ہے، خوف کے سائے میں وہ جی رہا ہے، بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے، خوف کے ماحول میں پل رہا ہے۔ آج یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے، لیکن رب کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کو امن میں بدلے گا۔ اب یہ تین چیزیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر بھائی کیسا پاگل تھا، ہم اپنے سڑک پہ چلتے ہیں، ہمارے سامنے سے ایک پاگل گزر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے، صرف وہاں پر داڑھی ٹوپی دیکھ کر کے دھڑا دھڑ سرکاری رائفل سے خون کی ہولیاں بہائی جاتی ہیں، پھر آگے بڑھا جاتا، پھر ایک مسلمان کو ٹپکایا جاتا، پھر آگے بڑھتا، پھر ایک مسلمان کا قتل کیا جاتا۔ کیسا پاگل ہے یہ؟ جس طرح سے شہر مکہ حرمت والا شہر، اسی طرح سے مسلمانوں کا خون بھی حرمت والا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کو قتل کرتا ہے، کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے 5 بڑی وعیدیں اس کے لیے سنائی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 93 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ مسلمانوں کا خون اللہ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہی ساری تفصیلات آج آپ کے سامنے بتائی جائیں گی۔ چونکہ ہر کوئی شخص آئے دن اپنے وطن عزیز کے اندر مسلمانوں کے خون کو بہایا جاتا ہے اور ان کا قتل عام کیا جاتا ہے، تو ان تمام حالات میں ہم سب کی ذمہ داریاں ہم پر کیا عائد ہوتی ہیں، ان چیزوں پر بھی ہمیں اور آپ کو غور و خوض کرنا چاہیے۔ ایک شخص جو کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اب مسلمان اور مومن ہونے کے بعد اس کی رگوں میں جو دوڑنے والا خون ہے، اب اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہو جائے گا، اور دنیا والوں کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ ایسے خون کی طرف اب کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے یہ کوئی معمولی خون نہیں، بلکہ اللہ کی نظروں میں وہ ایک اہمیت کے حامل خون ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا کیا اہمیت ہے اللہ کی نظر میں، ایک ایک پوائنٹس جاننے سے پہلے اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی معاشرے کے لیے کامیابی اور اس کی ترقی کا سب سے اہم سبب کیا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ کامیاب معاشرہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس معاشرے کے اندر امن و امان ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، اور خوف سے وہ سوسائٹی اور معاشرہ پاک ہو۔ جس معاشرے کے اندر بے چینی ہو، جس معاشرے کے اندر خوف ہو، جس معاشرے کے اندر
اضطراری کیفیت ہوں تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اور اسے کامیاب معاشرہ نہیں کہا جائے گا۔ جس معاشرے کے اندر جانیں محفوظ نہ ہو، جس معاشرے کے اندر مال محفوظ نہ ہو، اور جس معاشرے کے اندر عزتیں محفوظ نہ ہو، جس معاشرے کے اندر انسان کے خون محفوظ نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرہ اس دور کا سب سے بدترین اور گھٹیا معاشرہ ہوگا، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر امن اور سکون ہو، خوف سے وہ معاشرہ پاک ہو، دشمن کی شرارتوں سے وہ معاشرہ پاک ہو، تبھی جا کر کے وہ معاشرہ کامیابی کی زینہ کو طے کر سکتا ہے۔ اگر اس معاشرے کے اندر یہ خوبی نہ ہو، ہر وقت خوف سائے ہوئے ہو، اگر کوئی شخص سفر میں نکل رہا ہو تو سفر میں نکلنے سے پہلے بے چین ہو جائے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی کام سے کسی ایسی جگہ میں جاتا ہے جہاں پبلک پلیس ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں آگے چل کر کے ہمارے ساتھ کیا فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس فساد کی زد میں آ کر کے ہماری جان چلی جائے۔ تو اس طرح کی جو بے چینی اور دل کی کیفیت اور خوف ہے، جس معاشرے کے اندر اس طرح کے خوف پایا جائے وہ کبھی بھی کامیاب معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز معاشرے کی ترقی کے لیے یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر ذریعہ معاش کا بھی وافر مقدار میں ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے جو کہ ایک کامیاب معاشرہ وہ دیکھنا چاہتے تھے، تو اس مکہ مکرمہ کی ترقی کے لیے اپنے رب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں یہی دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا رب العالمین اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، کیونکہ انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ کسی بھی سوسائٹی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے اندر امن ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اس لیے سب سے پہلے سکون کی دعا کی اور کہا اس شہر کو سکون والا بنا دے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کی ترقی کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کہا اور اس شہر میں بسنے والے لوگوں کو پھلوں کی روزیاں عطا فرما جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس دعا سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی شہر کی یا کسی بھی ملک کی یا کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ امن والا ہونا ضروری ہے، ساتھ میں اس کی ترقی کے لیے ذرائع معاش کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں دیکھیے بطور نعمت کے شہر مکہ ہی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، سورہ قریش پڑھتے ہیں، کبھی اس کے ترجمے پر غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ کتنی بڑی بات ہے، اسے چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ بیت اللہ شریف کا جو گھر ہے اور اس کا جو رب ہے یعنی اللہ رب العالمین، تو اسے چاہیے کہ بیت اللہ شریف جو کہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے اور اس گھر کا جو رب ہے اس رب کی عبادت کریں۔ اور بطور نعمت کی اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی، کہا وہی اللہ ہے جنہوں نے الذی اطعمہم من جوع، بھوک میں انہیں کھانا کھلایا اور خوف سے اللہ رب العالمین نے امن عطا کیا۔ اتنی بڑی دو نعمتیں جب اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی ہیں تو اس نعمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی وہ عبادت کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی بھی معاشرے کے لیے امن کا ہونا یہ اس معاشرے کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے جب معاشرے کے افراد ایمان باللہ ان کا مضبوط ہو جائے، ان کی توحید مضبوط ہو جائے اور ساتھ میں خوب سے خوب وہ نیکیاں کرنے لگ جائیں، تو اللہ رب العالمین کا ان بندوں سے
جو 3 وعدے ہیں ان 3 وعدوں میں سے ایک بڑا وعدہ یہ ہے کہ ان کے خوف کو اللہ امن میں بدلے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے 3 بڑے وعدے کیے ہیں. ان 3 بڑے وعدوں میں ایک بڑا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی خوف کو امن میں بدلے گا. بے چینی نہیں ہوگی, وہ گھبرائے گا نہیں, بلکہ ہر اعتبار سے اسے امن اور سکون اللہ رب العالمین پہنچائے گا. سورۃ النور آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. سورۃ النور کی آیت نمبر 55 یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے 3 بڑا وعدہ کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اللہ رب العالمین نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لائے, جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں, ان سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ پہلا وعدہ اللہ رب العالمین کا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کو ضرور بھی ضرور زمین میں انہیں خلیفہ بنائے گا, حکومت ان کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین دے گا اور خلافت اللہ رب العالمین اسے عطا کرے گا. یہ سب سے پہلا بڑا وعدہ اللہ رب العالمین کا. دوسرا بڑا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ ان کے دین کو مضبوط کر دے گا جس دین کو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. یعنی دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر ظاہر اور غالب کر دے گا. غلبہ صرف اسلام کا ہوگا, بول بالا صرف اسلام کا ہوگا. لیکن اسلام کے بول بالا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسلام والے مسلمان اپنے اندر ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں, ساتھ میں وہ نیکیاں کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ دوسرا بڑا وعدہ کہ اللہ رب العالمین ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا, جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے. اور تیسرا بڑا وعدہ اللہ رب العالمین کا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو, جو خوف اور بے چینی ان کے اندر پڑی ہوئی ہے, خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا کرے گا. اس خوف کو اللہ امن میں بدل دے گا. یعنی جو بھی خوف کی کیفیت ہوگی اور جو بھی بے چینی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس بے چینی کو دور کرے گا اور اس خوف کو دور کرے گا اور امن عطا کرے گا. اللہ رب العالمین امن والا ہو جائے گا, سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا, اور وہ شخص کبھی بھی خوف و ہراس اور اسی طرح سے ہراساں وہ پریشان ہونے کی کوشش نہیں کرے گا. جہاں جائے گا اسے امن عطا ہوگا, جہاں جائے گا اسے سکون نصیب ہوگا, جہاں جائے گا وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے گا. یہ اس معاشرے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے 3 بڑے وعدے میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ ان کے خوف کو اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا. لیکن اس آیت کی روشنی میں اگر ہم اور آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج مسلمانوں کے ہاتھ ان 3 چیزوں سے خالی ہیں. پہلا وعدہ تو یہ تھا رب العالمین کا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی. آج مسلمان حاکم نہیں بلکہ محکوم نظر آتے ہیں. اور دوسرا وعدہ یہ تھا کہ اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا. سب سے زیادہ کھٹکنے والا مذہب اور دین اگر اس دنیا کے اندر کوئی اس وقت ہے وہ دین اسلام ہے. ہر ایک شخص کی نظر میں کھٹک رہا ہے, اور ایسا کھٹک رہا ہے کہ اہل اسلام اور مسلمان اسلام کے ماننے والے اس کی حفاظت اور دفاع کے لیے کوششیں بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ان کے اندر گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے لگے ہوئے وہ دھبے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھی آگے نہیں آ سکتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کا لب لباب اور خلاصہ تو صرف اسی میں
ہو کر کے رہ گیا ہے کہ بس وہ ان کا کاروبار ان کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ، بس ہماری فیملی سیف رہے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے کاروبار اچھے چلتے رہیں، بس ہمیں صرف یہ مطلب ہے، باقی دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بس۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں پلٹ کر کے یہ چنگاری ہمارے گھر کی طرف آئے اور جس دن ہمارے گھر جلیں گے اس وقت ساری باتیں یاد آ جائیں گی۔ تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ڈیفنس اور دفاعی پہلو کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ مضبوط بنیاد پر قائم کرے گا اس دین کو، لیکن پہلے ہمارے اندر دو چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اور تیسری چیز جو ہمارے ہاتھ سے خالی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہر مسلمان ہراساں اور پریشان نظر آ رہا ہے، خوف کے سائے میں وہ جی رہا ہے، بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے، خوف کے ماحول میں پل رہا ہے۔ آج یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے، لیکن رب کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کو امن میں بدلے گا۔ اب یہ تین چیزیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کو دینے کے بدلے میں دو شرط رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرنے والا ہو۔ امن و امان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص امن کے ساتھ صبح کر لے تو گویا کہ پوری دنیا اس کی مٹھی میں دے دی گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی بستی کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس بستی میں جو امن ہے امن کو خوف میں بدل دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بستی کو تباہ و برباد کرنا چاہے، ہلاک و برباد کرنا چاہے، تو اس بستی کے اندر جو امن اور سکون ہے اس امن اور سکون کو اللہ چھین لیتا ہے اور خوف میں اس بستی کو بدل دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو روزی روزگار کے مسئلے ہیں یہ روزی روزگار کے مسئلے کو بھی اللہ رب العالمین الجھا دیتا ہے، یعنی رزق کی تنگی کی بھی شکایت وہ معاشرہ کرنے لگتا ہے، وہ بستی اس میں پھنس جاتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھی ایک عذاب ہے، اور ایسا ہوا ہے، قرآن خود اس بات کی شاہد عدل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 112 کے اندر فرمایا، کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ رب العالمین ایک بستی کی مثال پیش کرتا ہے، اس بستی کے اندر خوشحالی کیسی تھی؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے کانت آمنة مطمئنة، وہ بستی امن و امان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اس بستی میں سکون تھا، اطمینان تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے اتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کشادگی کے ساتھ اس بستی کو پہنچ رہا تھا۔ دو بڑی نعمتیں تھیں، ایک تو امن کی نعمت اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اس بستی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے رزق عطا کیے تھے کہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے جدھر دیکھو رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور رزق اس بستی کو پہنچ رہا ہے۔ دو بڑی نعمتیں تھیں، لیکن اس بستی والے نے کیا کیا؟ کہا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو اللہ کی یہ نعمتیں تھیں ان نعمتوں کے ساتھ اس بستی والے نے کفر کیا، ناشکری کی۔ اب دیکھیے اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف اور بھوک مری کا عذاب اللہ رب العالمین نے چکھایا۔ تو جس بستی کو تباہ کرنا ہو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوک کا مزہ اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے، والخوف، اور اسی طرح سے خوف کا مزہ اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے۔ بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جس بستی کی یہاں مثال دی جا رہی ہے، پتہ یہ چلا کہ کسی بھی بستی والے اگر رب کے احکامات پر عمل کریں گے تو یاد رکھیے وہ بستی ہمیشہ امن و امان کے ساتھ
رہے گی، لیکن اگر اس بستی کو عذاب دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ امن کو چھین لے گا، سکون کو چھین لے گا۔ آج مسلمانوں کی حالت اگر اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں نہ انسان کی جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، اور نہ ہی عزتیں محفوظ ہے۔ کتنے سارے ایسے واقعات اپنے وطن عزیز کے کونے کونے میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو پورا ہندوستان سمجھ لیجئے جل رہا ہے، اور اس میں ایسی خطرناک چیزیں آ گئی ہیں کہ ہر مسلمان کا امن اور سکون ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ممبئی ٹرین حادثہ میں جن 3 مسلمانوں کو مارا گیا اس میں قصور کیا تھا ان کا؟ کیا انہوں نے کوئی لڑائی کی تھی؟ انہوں نے کوئی جنگ کیا تھا؟ کوئی چوری کی تھی؟ یا کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے انہیں مارا گیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جو انہیں مارا گیا صرف داڑھی ٹوپی اور پہچان کر کے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس میں تو ایک شخص اصغر نام کر کے ایک ایسا بھی شخص تھا جو بہار کا رہنے والا تھا، راجستھان میں بیچارہ کام کرتا تھا، اپنی فیملی کو وہاں چھوڑ کر کے بمبے کمانے کے لیے کہ یہاں روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پہلے مؤذن کا کام بھی کر چکا تھا کسی مسجد میں مؤذن کا بھی کام کر چکا تھا، تو لہٰذا رزق کی تلاش میں بمبے کے لیے آتا ہے۔ کیا پتا کہ اس کی فیملی کو صبح کے وقت میں فون کر کے یہ بتایا جائے کہ اب جو ہے آپ کا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب بیوی کو بتایا گیا تو پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ جس آدمی کو رات میں ہم نے ٹرین میں بٹھایا تھا آج اس کی حالت یہ ہے کہ مرنے کی خبر آ رہی ہے۔ یاد رکھیے اس طرح سے مسلمانوں کے بچوں کو ایک ایک کر کے یتیم کیا جا رہا ہے۔ 5 بچے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اب بتائیے ان کی کفالت کی ذمہ دار کون ہوں گے؟ کون ان کی کفالت کرے گا؟ کون ان کی کفالت کے لیے آگے آئے گا؟ کیا گراؤنڈ لیول پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی یہ کوشش نہیں ہے؟ بالکل یہ ناکام کوشش ہے کہ مسلمانوں کو گراؤنڈ لیول پر کمزور کیا جائے، اس طرح ان کے بچوں کو یتیم کیا جائے، ان کی بیویوں کو بیوہ بنایا جائے اور اس طرح سے انہیں کمزور کیا جائے۔ اب اس طرح سے جس شخص نے قتل کیا، اب پتہ یہ چلا کہ یہ شخص جو ہے پاگل تھا۔ بھائی کیسا پاگل تھا؟ ہم اپنے سڑک پہ چلتے ہیں، ہمارے سامنے سے ایک پاگل گزر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ایسا پاگل جو پورے ڈبے میں ایک ایک کے بعد جا کر کے صرف مسلمانوں کو، اور بھی پیسنجرز ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں، لیکن کسی کو کچھ نہیں کیا جاتا ہے، صرف وہاں پر داڑھی ٹوپی دیکھ کر کے دھڑا دھڑ سرکاری رائفل سے خون کی ہولیاں بہائی جاتی ہیں، پھر آگے بڑھا جاتا، پھر ایک مسلمان کو ٹپکایا جاتا، پھر آگے بڑھتا، پھر ایک مسلمان کا قتل کیا جاتا۔ کیسا پاگل ہے یہ؟ کیسا پاگل ہے کہ صرف مسلمانوں پر گولیاں چل رہی ہیں؟ ابھی میوات ہریانہ کے اندر جو واقعہ پیش آیا، میں سمجھتا ہوں کہ 20 سے زائد گاڑیوں کو انہوں نے نظر آتش کیا ہوگا، دیگر چیزوں کو جو ہے نظر آتش کیا ہوگا، اور ساتھ میں جب آگے بڑھتے ہیں گروگرام کے ایک علاقے میں جہاں پر ایک مسجد ہے، 60-70 نوجوان نعرے لگاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں اس مسجد میں پہنچتے ہیں، وہاں کے امام کا قتل کیا جاتا ہے، 2 لوگوں 3 لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے۔ بیچارے بہار کے رہنے والے وہ جو امام تھے اس مسجد کے، اب ان کی باڈی جو ہے ان کے گھر پہنچی ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں RPF ریلوے پروٹیکشن فورس، جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ٹرین میں آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اسے متعین کیا گیا ہے، اگر وہ خود اپنے رائفل نکال کر کے آپ کے سینے میں گولی داغ دے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری جانیں کہاں محفوظ ہیں۔ یاد رکھیے یہ سارے فسادات، یہ بدامنی جو اس معاشرے کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کے ارادے، اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے بزدل اور ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن ہم پھر کہتے ہیں کہ مسلمان کوئی مٹنے والی قوم یا خوف زدہ ہونے والی قوم نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک مسلمانوں نے صبر کیا ہے، کیونکہ بھائی ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ صبر کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے، لیکن لوگ اس صبر کا فائدہ اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ مسلمان اب بزدل ہو گئے ہیں، اب ڈرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمان کبھی ڈرنے والی قوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور بھی ضرور آئے گی، سارے لوگ کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین کے راستے میں آئیں گے، ہدایت کے راستے میں گامزن ہوں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر ایک مسلمان کا قتل کیا جائے تو اس مسلمان کے خون کی اہمیت
اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مسلمان کے رگوں میں دوڑنے والا خون ہے وہ کوئی عام خون نہیں ہے، وہ کوئی معمولی خون نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ حرمت والا خون ہے۔ جس طرح مکہ مکرمہ کو حرمت والا شہر قرار دیا گیا ہے، قابل احترام شہر ہے، وہاں پر جو چیزیں کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے کوئی بھی شخص وہاں نہیں کر سکتا ہے، وہ حرمت والا شہر مکہ مکرمہ۔ تو جس طرح سے مکہ مکرمہ حرمت والا شہر، اسی طرح سے مومن کا خون بھی حرمت والا ہوتا ہے، اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ کرام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ان میں سے ایک بات یہ تھی، کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ لوگوں سنو، تمہارا خون اور تمہارا مال ویسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح سے اس دن کی حرمت، اس شہر کی حرمت اور اسی طرح سے اس مہینے کی حرمت ہے۔ تو جس طرح سے شہر مکہ حرمت والا شہر، اسی طرح سے مسلمانوں کا خون بھی حرمت والا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کو قتل کرتا ہے، کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے 5 بڑی وعیدیں اس کے لیے سنائی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، غور کیجئے کہ مسلمانوں کے خون کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی قتل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے 5 بڑی وعیدیں اس کے لیے سنائی ہے۔ کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرتا ہے، پہلی سزا یہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، اور دوسری سزا، دوسری وعید یہ ہے خالدن فیہا، جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور تیسری وعید یہ ہے وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھی بات اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی وَلَعَنَهُ، اللہ رب العالمین کی اس کے اوپر لعنت بھی ہے۔ اور 5ویں وعید یہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو جو کسی مسلمان کو قتل کرے، اس کے خون بہائے، یہ 5 وعیدیں اس کے لیے سنائی گئی ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان جو کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے خون کو حرام قرار دیا ہے، کہا یہ حرمت والا خون، یہ حرام ہے، کوئی اس کو نہیں بہا سکتا۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہاں پر ملاحظہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس فرمان کو دیکھیے، کہا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو آدمی یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا خون بہانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اس کے خون کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، پوری دنیا کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہلکا اور آسان ہے اس بات کے مقابلے میں کہ کسی مومن کو اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمان میں جتنی ساری چیزیں ہیں، مطلب پورے فرشتے بھی یا پوری زمین والے بھی اگر کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ مسلمانوں کے خون کی اہمیت ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی فی ابواب الدیات کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم المؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر آسمان والے پورے کے پورے جس میں جتنے سارے فرشتے ہیں، چاہے جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، جتنے بھی فرشتے ہیں،
اگر کسی مومن کے قتل میں وہ بھی شریک ہو جائیں اور زمین میں رہنے والے جتنی ساری مخلوقات ہیں وہ سب کے سب کسی ایک مسلمان کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتائی، کہا لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس سب کو جہنم میں ڈال دے گا، سب کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا۔ آج تک ہم نے ایک حدیث سنی ہوگی، وہ حدیث یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور وہ اسی حالت میں مرا تو وہ جنت میں جائے گا، مطلب شرک سے پاک ہے اور اسی حالت میں مرا تو جنت میں جائے گا۔ آج ایک اور حدیث سن لیجئے، جہاں پر شرک سے پاک ہونا ضروری ہے وہاں پر خون کے چھینٹے بھی اس کے بدن میں نہیں پڑنے چاہیے، مطلب یہ ہے کہ کسی کا خون بھی اس نے نہ بہایا ہو تب جا کر کے وہ جنت میں جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الدیات کی حدیث، حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا لم یتند بدم حرام دخل الجنہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور ساتھ میں کسی حرام کردہ خون کو بھی نہ بہایا ہو، یہ دوسری کنڈیشن ہے کہ خون کو بھی نہ بہایا ہو، دخل الجنہ، تب جا کر کے وہ آدمی داخل ہوگا۔ تو اتنے سارے پوائنٹس جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے خون کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ ویسے ہمارا دین ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو۔ ہمارا دین کا فارمولہ تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کا ناحق قتل کیا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں ایک آدمی کی ناحق اگر جان جاتی ہے تو دراصل اسے پوری انسانیت کا قاتل ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو جو بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس میں خاص طور پر ہمیں اور آپ کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دو دعائیں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی دعا یہ ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، بہت ہی چھوٹی دعا ہے۔ اس طرح کے حالات جب خوف کا ماحول پیدا ہو جائے تو انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اور دوسری دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ بڑی پاورفل دعائیں ہیں، اس طرح کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ رب العالمین تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی قسم کی سازشیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو تو ناکام بنا دے۔